بہرحال حضور غوث اعظم کی محبت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 124 سے عنوان انداز اویسیہ کا آغاز ہے، کیونکہ پیچھے ذکر چل رہا تھا کہ فرانس کے وہ نوجوان جن کی ملاقات مجھ سے مدینہ طیبہ میں ہوئی، جو حضور غوث اعظم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے، اور ان کا میں نے سارا قصہ پچھلے اپنے بیان میں نے تفصیل سے عرض کیا۔ تو بہرحال ان نوجوانوں کا جواب سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ جو نوجوان تھے وہ انداز اویسیہ سے وابستہ ہیں۔ اب انداز اویسیہ کیا ہے؟ جس میں ظاہری بیعت کی بجائے مراقبہ، توجہ یا نسبت باطنی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے انداز اویسیہ کے اندر، اور یہ انداز جو ہے یہ زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہے۔ لہٰذا جو بغیر کسی ظاہری ملاقات کے کسی سے فیض یافتہ ہوں، وہ اویسی نسبت کے حامل کہلاتے ہیں۔ جو بغیر کسی ظاہری ملاقات کے اگر کسی سے پھر بھی فیض یافتہ ہیں تو وہ اویسی نسبت کا حامل کہلائے گا۔ مثلا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یمن میں رہ کر فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے، حضرت اویس کرنی جن سے، یا پھر سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا حضرت امام جعفر صادق سے، اور خواجہ ابو الحسن خرقانی کا حضرت بایزید بسطامی سے ان کے وصال شریف کے کئی سال کے بعد انداز اویسیہ کی نسبت پر فیض حاصل کرنا ثابت ہے۔ اچھا، یہاں بے شک وقت ایک ہے، مگر مکان کی دوری ہے اور زمان کی دوری ہے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس کرنی والا معاملہ، یہ حضرت اویس کرنی یمن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، مگر وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے رہے اور کر رہے تھے آپ کے ظاہری زمانہ حیات میں۔ تو اسی طرح ظاہری جو بیعت ہے، ظاہری بیعت میں اگر سلسلہ بیعت متصل ہو تو بزرگان دین کے ہاتھوں میں دیا گیا جو ہاتھ ہے، ہاتھ بھی کڑی در کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اب ان نوجوانوں کا جو مجھے مدینہ طیبہ ملے اور مجھ سے انہوں نے اس بات کے اوپر ایک گفتگو کی کہ ان کا اپنی نسبت کو حضور غوث اعظم سے منسوب کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ مثلا جیسے کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں کون بیعت ہے جن سے، مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اصل میں اس نے خدا ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مثلا بیعت رضوان والے جو 1400 صحابہ کرام ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کا ہاتھ، ان 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ خدا کے ہاتھ میں۔ حالانکہ بظاہر ان 1400 صحابہ نے تو ہاتھ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، جبکہ ان 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ معلوم ہوا حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور حضور کی بیعت اللہ ہی کی بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو محبوب، وہ جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، حالانکہ وہ 1400 صحابہ کرام تو حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے تھے، مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس نے خدا ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ محبوب، جس نے آپ کے ہاتھ میں
ہاتھ دیا۔ تو محبوب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ میری زندگی کی ایک کتاب ہے جس میں نے اپنی زندگی کے حالات اور واقعات لکھی ہیں، یہاں مجھے اپنی حقارت کے باوجود اپنی جسارت اور پھر ان کی حضور غوث اعظم کی بشارت سے مجبور ہو کر 27 اگست سن 2013 کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک دوست محمد احسن ولد حاجی اشرف، جو کہ اس وقت آج کل مکہ مکرمہ میں ہوتی ہیں، انہوں نے فجر کے وقت ایک خواب دیکھا جو میں نے انہی کی زبانی لکھا کہ بزم شاہ جیلان والے ہال جہاں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے، اس ہال کے سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں تشریف فرمائیں۔ یہ خواب دیکھا محمد احسن ولد حاجی اشرف، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے، 27 اگست 2013 کو۔ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جس ہال کے اندر ماہانہ محفل 11ویں شریف ہوتی ہے، اس کے سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم بھی تشریف فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہیں، تو میں جب آپ کے پاس سٹیج کے پاس جاتا ہوں تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی مجھے فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا پیغام دینا، ان کا ہاتھ ہمارا ہی ہاتھ ہے، جس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے محمد احسن ولد حاجی اشرف نے 27 اگست 2013 کو دیکھا۔ تو بہرحال یہاں بات پھر وہی ہے کہ یہاں مجھے اپنی حقارت کے باوجود اپنی جسارت اور پھر ان کی بشارت سے مجبور ہو کر میں نے یہ واقعہ اس کی ضمن میں یہ بتایا کہ سلسلہ کوئی بھی ہو، فیض حضور غوث اعظم کا اس سلسلے میں چلتا ہے۔ تو عرس مبارک پر جہاں جسمانی نگاہوں سے آپ کی بارگاہ میں بزرگان دین کو سر جھکائے ہمتن گوش فیض لیتے ہوئے ہم نے دیکھا، کیونکہ عرس ابھی بات چل رہی ہے حضور غوث اعظم کے، جب ہم اگلے سال عرس کے اوپر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، حاضر خدمت، بات وہ چل رہی ہے پیچھے سے۔ تو عرس مبارک پر جسمانی نگاہوں سے آپ کی بارگاہ میں بے شمار بزرگان دین اور اولیاء اعظام کو ہم نے ہمتن گوش فیض لیتے ہوئے دیکھا، مگر ایک مرتبہ 30 مئی سن 2013 حضور غوث اعظم آپ سرکار نے اس بندہ ناچیز کو خواب میں ان تمام غوث، کتب، ابدال، کلندر اور اولیاء کی زیارت کروائی جو آپ سرکار کے ظاہری زمانے حیات میں آپ سے کسب فیض اور اپنی مرادوں سے جھولیاں بھرتے تھے اور آپ کے دربار سے خیرات پاتے تھے۔ بہرحال یہ تو ہم سنتے آئے ہیں حضور غوث اعظم کے متعلق کہ جو اللہ کا ولی بغداد آئے، کیونکہ ہم نے وہاں دیکھا اولیاء کرام کو اور بزرگان دین کو کہ وہ سر جھکائے ہمتن گوش فیض لینے میں مصروف ہیں، تو اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا ولی بغداد میں آئے اور آپ کی چوکھٹ کو نہ چومے، اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ خلاصۃ المفاخر میں شیخ احمد بن ابو الحسن رفاعی سے مروی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی میں یا وصال کے بعد جب بھی تم بغداد میں داخل ہو تو ان کی زیارت سے کسی بھی اور چیز کو فوقیت نہ دینا یا اولیت نہ دینا، کیونکہ جو شخص آپ لکھتے ہیں سید شیخ احمد بن ابو الحسن رفاعی خلاصۃ المفاخر کے اندر ہے، آپ لکھتے ہیں کہ بغداد میں داخل ہونے کے بعد کوئی اہل حال یا اللہ کا ولی ان کی زیارت سے کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ تو فوقیت دے نہ اولیت دے، کیونکہ جو شخص بغداد میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ کی زیارت کے لیے نہ آیا اور اس نے کسی دوسرے کام کو ترجیح دی اور اگر وہ صاحب حال ہے تو اس اللہ کے ولی کا حال سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک ابدال نے
ہوا میں پرواز کرتے بغداد کی فضاؤں میں یہ سوچا کہ شاید یہاں کوئی مرد خدا نہیں، تو یہ لکھا ہے کہ وہ حضور غوث اعظم کی دہلیز پر گرے اور آپ کا حال سلب کر لیا گیا، اور پھر ان کے توبہ کرنے کے بعد، اور حضور غوث اعظم کے ایک فیض یافتہ تھے بہت مشہور اللہ کے ولی ہوئے علی بن حیتی کی سفارش پر حضور غوث اعظم نے اس اللہ کے ولی اور اس ابدال کی ولایت اور ان کے حال کو لوٹاتے ہوئے ان کو دوبارہ سے اپنے مرتبے پر بحال فرما دیا۔ جزاک اللہ۔